جب ملک کی ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا حلقہ بڑھائے، اپنی پارٹی کو قومی پارٹی کا درجہ دلائے، تو پھر MIM کو کس گناہ کی پاداش میں اس حق سے محروم رہنے کا مشورہ دیا جائے؟ السلام علیکم دوستو، ملک کی تمام نام نہاد سیکولر پارٹیاں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین AIMIM پر یہ الزام لگاتی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین BJP کی ایجنٹ ہے اور اس کی B ٹیم ہے۔ الزام لگانے والوں کی یہ دلیل ہے کہ انتخابات میں سیکولر پارٹیاں جس سیٹ سے اپنا امیدوار کھڑا کرتی ہے وہاں مجلس اتحاد المسلمین بھی اپنے امیدوار اتار دیتا ہے، جس کے نتیجے میں مسلم ووٹ میں بکھراؤ ہو جاتا ہے اور سیکولر پارٹیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح AIMIM BJP اور اس کی ہمنوا پارٹیوں کو فتح دلانے میں مدد کرتی ہے۔ غیروں کے منہ سے نکلے اس الزام پر اتنی حیرت نہیں ہوتی ہے جتنی حیرت خود مسلمانوں حتیٰ کہ مسلم دانشوروں کی زبان سے سننے پر ہوتی ہے۔ کم از کم مسلمانوں کو اپنے دماغ سے یہ بات بالکل نکال دینی چاہیے کہ AIMIM بھاجپا کی ایجنٹ یا B ٹیم ہے۔ یہ الزام بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ بھاجپا کے خلاف سڑک سے ایوان تک فی وقت اگر کوئی پارٹی بلا خوف و خطر آواز بلند کرتی ہے اور مسلم کا ذکی وکالت کرتی ہے تو وہ پارٹی ہے MIM، جس کے سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے۔ اویسی صاحب جس ہمت اور بے باکی سے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر باتیں کرتے ہیں اس سے کون واقف نہیں۔ اس حقیقت کو پوری دنیا جانتی ہے کہ بھاجپا کو دندان شکن جواب دینے کی ایسی جرت شاید کسی بھی پارٹی کے اندر نہیں ہے، لہٰذا ان کی اس انفرادیت اور شناخت کو ختم کرنے کے مقصد سے نام نہاد سیکولر پارٹیاں انہیں BJP کی B ٹیم کہتی ہے۔ اسد الدین اویسی کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی سرگرمیاں صرف اپنی ریاست تلنگانہ یعنی حیدرآباد تک محدود رکھے۔ ایسا مشورہ آخر کیوں؟ اسد الدین اویسی کی پارٹی MIM کی طرح ملک میں بے شمار علاقائی پارٹیاں ہیں، لیکن نام نہاد سیکولر لیڈران کسی بھی علاقائی پارٹی کو اپنی سرگرمیاں محدود دائرے میں رکھنے کی صلاح نہیں دیتے۔ یہ نصیحت صرف اور صرف MIM کے لیے کیوں؟ ممتا بنرجی ترنمول کانگریس کی لیڈر ہے۔ اس پارٹی کا حلقہ اثر صرف مغربی بنگال تک ہے، لیکن ممتا بنرجی اپنی پارٹی کو قومی پارٹی کا درجہ دلانے کے لیے مغربی بنگال سے باہر آسام، منی پور، میگھالیہ اور تریپورہ وغیرہ ریاستوں میں اپنے امیدوار کھڑا کرتی ہے۔ کیا ان کے اس قدم سے کانگریس کو نقصان اور بھاجپا کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے؟ ان ریاستوں میں بھاجپا اگر کامیاب ہوتی ہے تو کیا اس کے ذمہ دار بھی اویسی ہی ہے؟ عام آدمی پارٹی بھی ایک علاقائی پارٹی ہے جس کے سربراہ اروند کیجریوال صاحب ہے۔ کیجریوال صاحب اپنی پارٹی کا دائرہ بڑھانے کے لیے اور قومی پارٹی کا درجہ حاصل کرنے کے لیے دہلی کے علاوہ اتر پردیش، مدھیہ پردیش، پنجاب، ہماچل پردیش حتیٰ کہ گجرات جیسی ریاست سے بھی اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرتے۔ کیجریوال صاحب کے اس قدم سے ان مقامات پر سیکولر ووٹروں کی جو تقسیم ہوتی ہے اور جس کے نتیجے میں بھاجپا کو فائدہ پہنچتا ہے، کیا اس کے ذمہ دار بھی اسد الدین اویسی ہے؟ بہار میں جنتا دل، یونائٹڈ اور راشٹریہ جنتا دل جیسی پارٹیاں ہیں جن کی حیثیت علاقائی ہے، پھر بھی وہ اپنا دائرہ بڑھانے کے لیے اتر پردیش، اتراکھنڈ اور جھارکھنڈ وغیرہ مقامات سے ہر انتخابات میں اپنا امیدوار کھڑا کرتی ہے اور قومی پارٹی بننے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ ایسی کئی اور مثالیں ہیں جہاں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ علاقائی پارٹیاں اپنا دائرہ بڑھانے اور اپنی پارٹی کو قومی پارٹی کا درجہ دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہیں۔ جب ملک کی ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا حلقہ بڑھائے، اپنی پارٹی کو قومی پارٹی کا درجہ دلائے، تو پھر MIM کو کس گناہ کی پاداش میں اس حق سے محروم رہنے کا مشورہ دیا جائے کہ وہ اپنی پارٹی کو قومی پارٹی نہ بنائے اور خود کو صرف تلنگانہ، حیدرآباد تک ہی محدود رکھے؟ شاید صرف اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی پارٹی ہے جو مسلمانوں کو ان کے حق حقوق کی باتیں کرتی ہے، ان کا دفاع کرتی ہے اور ان کی محافظت کی باتیں کرتی ہے، اور مزید یہ کہ اس پارٹی کا سربراہ ایک مسلمان ہے۔ راقم السطور کا ماننا ہے کہ فی الوقت اب یہ ملک نہ سیکولر ہے نہ یہاں کی کوئی پارٹی ہی صحیح معنوں میں سیکولر ہے۔ اپنے کو سیکولر کہنے والی تمام پارٹیاں ملک کی 18% مسلم ووٹ کو ہتھیانے کے لیے خود کو سیکولر کہتی ہے۔ یہاں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، ورنہ میں یہ بتاتا کہ بابری مسجد کے انہدام اور رام مندر کی تعمیر کے علاوہ بے شمار ایسے مواقع آئے ہیں جب ان تمام سیکولر پارٹیوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے اور درپردہ بھاجپا کی حمایت کی ہے، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ بھاجپا کی مسلم دشمنی میں اس کا ساتھ دیا ہے، خواہ وہ مسلم پرسنل لا کو ختم کرنے کا معاملہ ہو، دفعہ 370 کو ہٹانے کا، 3 طلاق کا معاملہ ہو، یا مسلم پناہ گزینوں کو شہریت نہ دینے کا معاملہ ہو۔ اکثر یہ پارٹیاں کبھی خاموش رہ کر
اور کبھی ایوان میں ووٹنگ میں حصہ نہ لے کر بھاجپا کو مدد پہنچاتی ہے۔ ان مثالوں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایم آئی ایم قطعی بھاجپا کی ایجنٹ یا اس کی بی ٹیم نہیں ہے۔ ایم آئی ایم ملک میں مسلمانوں کی مضبوط قیادت تیار کرنے کے لیے اور قومی پارٹی کا درجہ حاصل کرنے کے ساری تگودو کر رہی ہے، اور تلنگانہ، حیدرآباد کے علاوہ دوسری ریاستوں میں بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے۔ یہ اس کا بنیادی حق ہے اور اسے کسی بھی حالت میں غلط نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ چند مقامات پر ایم آئی ایم کے امیدوار کھڑے ہو جانے کے سبب بی جے پی کو فائدہ پہنچ جاتا ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ بی جے پی اور کانگریس کے مقابلے کے درمیان میں اگر کسی دوسری علاقائی پارٹی کا امیدوار یا آزاد امیدوار بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو اسے بھی بھاجپا کو ہی فائدہ اور کانگریس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے معاملات میں صرف ایم آئی ایم کو ذمہ دار ٹھہرانا بالکل مناسب نہیں ہے۔ بہار کے تناظر میں دیکھا جائے تو ایم آئی ایم کے اس قدم کے لیے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے سیمانچل کے تمام حلقے میں اپنے امیدوار کا اعلان کرنے کے باوجود کشن گنج چھوڑ کر پورے سیمانچل میں انڈیا اتحاد کی کامیابی کی راہ ہموار کرنے کے لیے اپنے امیدوار نہیں کھڑے کیے۔ اس سے بڑھ کر فیاضی اور دریا دلی کیا ہو سکتی ہے؟ ان نام نہاد سیکولر پارٹیوں کی مسلمانوں کی ووٹ کی تقسیم کی اتنی ہی فکر ہے تو اس کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے سیکولر پارٹیاں انہیں بھی ان کی آبادی کے حساب سے امیدوار کیوں نہیں بناتی ہیں؟ اور ایم آئی ایم کو اگر وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے تو انہیں اپنے خیمہ میں لانے کی کوشش کیوں نہیں کرتی ہے؟ کوشش کرنا تو دور کی بات ہے، پہل کرنے کی بھی یہ پارٹیاں ایم آئی ایم کو خاطر میں نہیں لا رہی ہے۔ 28 مارچ 2024 کی بات ہے کہ بہار ریاستی اے آئی ایم کے صدر جناب اختر الایمان نے پٹنہ کے بیلی روڈ میں واقع اپنی سرکاری رہائش گاہ پر منعقد ایک پریس کانفرنس میں کھلم کھلا یہ دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں سے وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ بہار میں لوک سبھا اور ودھان سبھا کے انتخابات کے موقع پر سیکولر پارٹیاں ایم آئی ایم کے ساتھ اتحاد قائم کرے اور مل جل کر انتخابات لڑے تاکہ بی جے پی کو شکست دی جا سکے، لیکن ان کے اس پہل پر کانگریس یا اس کی کسی ہم نوا پارٹی نے اس پر نہ تو توجہ دی بلکہ ان کی اس تجویز کو مسترد بھی کر دیا۔ جب مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد بھی بی جے پی کو شکست دینا ہے اور اسے مرکز اور ریاستوں کے اقتدار سے ہٹانا ہے تو پھر کن اسباب کی بنا پر یہ نام نہاد سیکولر پارٹیاں ایم آئی ایم کو انڈیا اتحاد میں حصہ دینا نہیں چاہتی ہے؟ اس معمہ کی واحد وجہ یہ ہے کہ تمام پارٹیاں، خواہ وہ بھاجپا ہو یا اس کے نظریات کی حامی دیگر پارٹیاں ہو یا نام نہاد سیکولر پارٹیاں ہو، سبھی مسلمانوں کو قیادت سے محروم رکھنا چاہتی ہے۔ وہ مسلمانوں کو صرف ووٹ بینک اور بندو مزدور بنائے رکھنا چاہتی ہے۔ وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی اور جناب اختر الایمان جیسے تیز ترار اور قد آور لیڈر کو اپنی صف میں اس لیے شامل کرنا نہیں چاہتی ہے کہ اس سے خود ان کا قد بونا ہو جائے گا، اور پھر یہ کہ مسلمانوں کے معاملے میں وہ منمانی بھی نہیں کر سکے گی۔